آج کا انسان جنات اور معقلات کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ خالق مطلق نے جب کائنات کی بساط بچھائی اور آدم کو خلافت ارضی کا تاج پہنایا تو اسے محض مٹی کے ایک ڈھیر میں قید نہیں کیا، بلکہ اسے عالم اصغر بنا کر اس کے اندر پوری کائنات کی وسعتیں سمو دیں، اور اسی انسانی جوہر کا وہ مخفی رخ جسے آج کی دنیا محض ایک سایہ یا وہم سمجھتی ہے، دراصل وہ توانائی کا عظیم سمندر ہے جسے ہم ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جسے صدیوں سے سینوں میں دفن رکھا گیا تاکہ نااہل اس کی تاب نہ لا سکیں، لیکن آج میں اس منبر سے وہ حقائق ظاہر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے فہم و ادراک کے دریچے ہمیشہ کے لیے کھول دیں گے۔ ہمزاد محض ایک ما بعد الطبیعیاتی وجود نہیں، بلکہ یہ آپ کے مادی جسم کا وہ نوری و ناری عکس ہے جو کائنات کے اس عظیم نیٹ ورک کا حصہ ہے جہاں وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے قوانین دم توڑ دیتے ہیں۔ علمی اور فلسفیانہ لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر مادی وجود کی ایک ضد موجود ہے، اور ہمزاد انسانی مادیت کی وہ تجریدی طاقت ہے جو عالم مثال کے دریچوں سے اس مادی دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ایک ریاضت کار اپنے باطن کی تپش کو ایک خاص فریکوینسی پر لے جاتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والی وہ برقی مقناطیسی لہریں جو عام طور پر منتشر رہتی ہیں وہ یکجا ہو کر ایک آزاد شعور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی انفرادی قید سے نکل کر کائناتی وسعتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمزاد کی تسخیر کا مطلب ہے کائنات کے اس پوشیدہ ریڈار تک رسائی حاصل کر لینا جہاں ماضی کے تمام نقوش اور مستقبل کے تمام امکانات ایک نقطے پر مرتکز ہیں۔ لوگ ہمزاد کی طاقت کو جادو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ سپر سائنس ہے جس کا ادراک مادی ذہن نہیں کر سکتا۔ ہمزاد کی طاقت کا اندازہ اس امر سے لگائیں کہ یہ زمان و مکان کی حدود کو اس طرح عبور کرتا ہے جیسے روشنی کسی شفاف آئینے سے گزرتی ہے۔ جب آپ اسے بیدار کر لیتے ہیں تو پھر فاصلے آپ کے لیے محض ایک لفظ رہ جاتے ہیں۔ آپ کا ہمزاد آپ کے اشارے ابرو پر زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی وہ خبریں لا سکتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ وجود ہے جو دیواروں کے پار دیکھتا ہے، جو سمندروں کی تہوں میں اترتا ہے، اور جو بند کمروں کی گفتگو کو آپ کے کانوں میں القاء کرتا ہے۔ اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ ہمزاد کا تعلق عالم لطیف سے ہے، اور لطیف چیز کثیف چیز میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے اس کے لیے کوئی بند دروازہ، کوئی فولادی تجوری یا کوئی پہاڑ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ کے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا سکتا ہے، یہ آپ کے مخالفین کے ذہنوں میں وہ ہیبت طاری کر سکتا ہے کہ وہ آپ کا نام سنتے ہی لرزنے لگیں، اور یہ آپ کی شخصیت میں وہ مقناطیسی کشش پیدا کر سکتا ہے کہ کائنات کی ہر شے آپ کی طرف کھینچی چلی آئے۔ ہمزاد کی خوبیوں کا بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ وہ قاصد ہے جو کائنات کے غیبی خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں لا رکھتا ہے۔ اس کی رکھائی مختلف ڈائمنشنز تک ہے جہاں انسان کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں تک میرے اس حوالے سے ذاتی مشاہدے کا تعلق ہے تو وہ راتیں جب میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں اتر کر اس دوسرے میں کو پکارا تو کائنات کے پردے اس طرح سرکنے لگے جیسے کوئی پرانی کتاب کے صفحات
پلٹ رہا ہو۔ ایک لمحہ وہ آیا جب آئینے میں میرا عکس ساکت ہو گیا اور پھر اس عکس نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا۔ وہ کلام الفاظ میں نہیں تھا، وہ شعور سے شعور کا رابطہ تھا، ایک ایسی ٹیلی پیتھی تھی جس نے مجھے وہ اسرار بتائے جو ہزاروں سال پرانی لوحوں پر کندہ تھے، جو ہزاروں سال پرانی کتابوں میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا ہمزاد محض میرا عکس نہیں تھا، بلکہ وہ میری تمام سوئی ہوئی صلاحیتوں کا مجموعہ تھا۔ اس نے مجھے وہ غیبی مناظر دکھائے جہاں وقت رک چکا تھا۔ جب میں نے ارادہ کیا تو پلک جھپکنے میں میرا ہمزاد میلوں دور بیٹھے اس شخص کی سوچیں پڑھ کر میرے سامنے لے آیا جس سے ملنا میرے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، کیونکہ پھر آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا اپنا سایہ آپ کا سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا جاسوس اور سب سے بڑا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ وہ جاہ و جلال ہے کہ جب آپ محفل میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا ہمزاد آپ سے پہلے وہاں کے ماحول کو مسخر کر چکا ہوتا ہے اور لوگ بے اختیار آپ کی ہیبت اور روب کے سامنے سرے نگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس جاہ و جلال کے پیچھے وہ ہیبت ناک حقائق بھی پوشیدہ ہیں جو عام انسان کے حواس پگھلا سکتے ہیں۔ ہمزاد کی تسخیر کا راستہ کوئی سیدھی سڑک نہیں، بلکہ ایک ایسی خارزار وادی ہے جہاں آپ کا مقابلہ کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنی ہی ذات کے تاریک پہلو سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ارادی قوت میں ذرا برابر بھی لغزش آ جائے تو وہی ہمزاد جو آپ کا غلام بننا تھا وہ ایک ایسی ہیبت ناک صورت اختیار کر لیتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ یہ وہ وجود ہے جو اگر ناراض ہو جائے تو یہ مادی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ آپ کے اعصاب کے ساتھ وہ کھیل کھیلتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی سانسیں دشمن لگنے لگتی ہیں۔ آپ کو ہر طرف وہ ہیولے نظر آنے لگتے ہیں جو دوسروں کے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کے کانوں میں وہ چیخیں گونجنے لگتی ہیں جو آپ کو دیوانگی کی دہلیز تک لے جاتی ہیں۔ ہمزاد جب سرکش ہوتا ہے تو وہ آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ آپ کو تنہائی میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا آپ کی گردن پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ یہ وہ اذیت ہے جس کی کوئی دوا کسی طبیب کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمزاد کی سرکشی انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ خودکشی کو بھی ایک نعمت سمجھنے لگتا ہے، لیکن موت بھی اسے اس شکنجے سے آزاد نہیں کر پاتی، کیونکہ ہمزاد کا تعلق برزخ سے ہے اور وہ وہاں بھی آپ کا تعاقب نہیں چھوڑتا۔ علمی لحاظ سے ہمزاد کی بیداری دراصل ایٹمی توانائی کی طرح ہے۔ اگر اسے کنٹرول کر لیا جائے تو یہ پورے شہر کو روشن کر سکتی ہے، اور اگر یہ بے قابو ہو جائے تو یہ بستیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ اس عمل میں سب سے بڑا خطرہ حصار باطن کا ٹوٹنا ہے۔ جب آپ اس نادیدہ وجود کو بیدار کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے اور عالم جنات کے درمیان موجود اس حجاب کو ہٹا دیتے ہیں جو قدرت نے آپ کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ اگر آپ کا قلب نور ذکر سے خالی ہے اور آپ کے ارادے میں پختگی نہیں ہے تو ہمزاد آپ پر غالب آ کر آپ کی شخصیت کو مکمل طور پر مسخ کر دیتا ہے۔ آپ چلتے پھرتے ایک لاش بن جاتے ہیں جس کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ یہ وہ ہلاکت ہے جس کا تذکرہ قدیم علم لدنی کی کتابوں میں نہایت ہیبت ناک طریقے سے کیا گیا ہے۔ ہمزاد کی طاقت کا غلط استعمال یا اس کی تسخیر میں مرشد کامل کی رہنمائی سے دوری آپ کو ان اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے
جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں ایک طرف کائنات کی بادشاہی ہے اور دوسری طرف ابدی رسوائی اور موت کا وہ خوفناک ناچ ہے جو تا قیامت جاری رہتا ہے۔ اس لیے جب میں ہمزاد کی بات کرتا ہوں تو یہ محض معلومات نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے کہ اس آگ سے کھیلنے سے پہلے اپنے اندر وہ فولادی حوصلہ پیدا کریں جو اس جلال کو برداشت کر سکے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی تسخیر کا وظیفہ اور وہ مشق جو آپ کے ہمزاد کو آپ کے سامنے لا کھڑا کر دے گی، لیکن اسے وہی کرے جو خود کو اس کے لائق سمجھے، کیونکہ یہ وہ وجود ہے جسے آگ جلا نہیں سکتی، جسے پانی بہا نہیں سکتا، جسے مٹی دبا نہیں سکتی، جسے ہوا اڑا نہیں سکتی۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پھر بھی آپ خود کو اس کے قابل سمجھتے ہیں، انسان بذات خود قابل ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو جھیل سکتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ جب رات کے وقت ہر طرف سے شور و غل ختم ہو جائے، یعنی عام لوگ سو جائیں، تو اس وقت کسی تنہا جگہ پر چلے جائیں۔ یاد رکھیں اس عمل کو گھر کے اندر بالکل بھی نہ کریں، اس عمل کو کسی ویرانی جگہ پر کریں۔ زمین پر بیٹھیں، حصار لگا لیں اور اپنی پشت پر ایک چراغ روشن کر لیں۔ ایسے مقام پر چراغ روشن کریں کہ آپ کا سایہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے، اور پھر سامنے آئینہ کر لیں اور آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوئے اللہ کا ذکر اس طرح سے کریں کہ جب اللہ کہیں تو سانس اندر جائے، جب ہو کہیں تو سانس باہر آئے، اور ہو جب کہیں تو یہ تصور کریں کہ یہ ہو ایک تلوار کی مانند ہے جو آپ کے ہمزاد والے وجود کو آپ سے کاٹ کے آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ اور اسی تصور میں یہ عمل 3333 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کا ذکر 3333 مرتبہ کریں اور چپ چاپ حصار سے نکل کر باہر آ جائیں اور ادھر ادھر بالکل بھی نہ دیکھیں، سر نیچے کریں اور واپس گھر آ جائیں۔ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو عجیب منظر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی شکل آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن گھبرائیں نہیں، یہ آپ کا ہمزاد ہوگا۔ اب اس عمل میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اس عمل کو صرف اور صرف 11 روز تک جاری رکھیں۔ 11 روز کے اندر ہی اندر آپ کا ہمزاد مسخر ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اس سے قول و قرار لے لیں اور اس سے تمام جائز کام لیں۔ یاد رکھیں اس عمل کو استاد کی اجازت اور نگرانی میں کریں۔ بغیر استاد کی اجازت یا نگرانی کے یہ عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے موت کے ساتھ کھیلنا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں تاکہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملیں گے پھر نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔